آج سے انشاءاللہ روزانہ عصر کے بعد درس حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا أجزی به رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے سارے کے سارے صحابہ کرام میں ایک عجیب سا مقام رکھا ہے۔ یہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تو اسلام قبول کر لیا، لیکن میری امی اسلام قبول کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ میں ان کو بار بار اسلام کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ میری ماں، میں جب کبھی اسلام کے بارے میں سمجھا تھا، ان کو سنا تھا، تو الٹا وہ اسلام کو برا بھلا کہتی تھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہتی تھیں۔ وہ جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تو مجھے بہت برا لگتا۔ ایک مرتبہ میں نے میری والدہ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس موقع پر بھی اللہ کے رسول کی توہین کی اور برا بھلا کہا، تو میں روتے روتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں جب کبھی میری والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں تو وہ آپ کو برا بھلا کہتی ہیں، تو آپ براہ کرم میرے والدہ کے حق میں دعا کریں کہ وہ اسلام قبول کرے، وہ آپ پر ایمان لے کر آئے اور کفر کو چھوڑ دے، آپ دعا کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو ہریرہ کے ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ بس اتنا کہنا تھا۔ راوی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بس اللہ کے رسول نے ابھی کلمہ مکمل بھی نہیں کیا، میں خوشی کے مارے میں اپنے گھر کو دوڑے جا رہا تھا، اس خیال سے کہ نبی کی دعا تو پکا قبول ہونے والی ہے۔ اب میں دوڑتے دوڑتے گھر کو پہنچا تو میرا گھر دروازہ بند تھا، اور دروازہ میں نے کھٹکھٹایا تو ماں نے کہا، رکو بیٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں نہا دھو کر دروازہ کھولتی ہے اور وہ کہتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وقت وہ کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ جب ماں نے کلمہ پڑھا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اس خوشی کو سنانے کے لیے پھر نبی کے پاس میں دوڑے دوڑے آیا۔ یہاں نبی سے ریکویسٹ کیا، ہدایت کی، تو نبی نے دعا دی تو میں دوڑے دوڑے گھر کو آیا، اور جب یہاں کلمہ انہوں نے پڑھا تو یہ خوشخبری سنا، لیکن نبی کے پاس دوڑے دوڑے آیا۔ جب نبی کے پاس آ کر میں نے سنایا تو اللہ کے رسول نے مسکرایا اور مسکرا کر خاموش رہ گئے۔ لیکن پھر میں نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول پلیز آپ دعا کریں کہ میری محبت اور میری والدہ کی محبت سارے کے سارے مومنوں کے دلوں میں اللہ بھر دے۔ میری محبت، میری والدہ کی محبت سارے کے سارے مومنوں کے دلوں میں بھر دے۔ میں نے اللہ کا رسول ریکویسٹ کی تو اللہ کا رسول دعا دی، اللہم حبب عبیدک ھذا ابا ہریرہ و امہ، اے اللہ اس بندے یعنی ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت تیرے مومن بندوں کے دل میں ڈال دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ ابو ہریرہ کی محبت مومنوں کے دلوں میں بھر دے اور ان کے والدہ کی محبت مومنوں کے دل میں بھر دے۔ تو اس کا ریزلٹ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یری بی الا احبنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جس مومن کو بھی پیدا کرے گا، وہ جب کبھی میرا نام سنے گا اور میری والدہ کا نام سنے گا تو ضرور ضرور وہ ہم سے محبت کرے گا۔
گویا جو بھی مومن ہوگا وہ مجھ سے ضرور محبت کرے گا. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اتنے بڑے راوی وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے. کیا حدیث قدسی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو, یہ ابن آدم جو کچھ عمل کرتا ہے نا وہ سارے کا سارا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے, یعنی اس کے فرشتے اس کے ثواب کو لکھتے رہتے ہیں. الا الصیام, لیکن یہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو میرے مقرر کردہ فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھتے ہیں. وَأَنَا عَجْزِي بِهِ فَإِنَّهُ لِي, یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دینے والا ہوں. تو گویا ہم جس روزے سے گزر رہے ہیں نا, اس روزے کا بدلہ ہمارے کرامن کاتبین نہیں لکھتے, بلکہ سیدھے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اجر کو لکھنے والا ہے. اچھا بھائی, اس روزے کو اللہ تعالیٰ کیوں لکھتا ہے اور دوسرے عمل کو جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے؟ اس کی خصوص خوبی یہ ہے, پہلی خوبی یہ بیان کرتے ہیں محدثین کہ دیکھو بھائی, یہ روزہ, یہ بندہ نماز پڑھتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. یہ بندہ حج کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. یہ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے, کسی نہ کسی کو معلوم ہوتا ہے, یعنی جس کو دے رہا ہے اس کو تو معلوم ہوتا ہے. صدقہ کرتا ہے, کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے, یعنی کہ جو بھی عمل کرتا ہے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو اس کا عمل نظر آتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے درمیان کا راز ہوا کرتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے. ہم نے عصر کی نماز پڑھی, میں پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی دیکھ رہا ہوں. میں حج کرنے جاؤں گا تو لاکھوں لوگ مجھے دیکھیں گے, میں لاکھوں لوگوں کو دیکھوں گا. ہر عمل ایک دوسرے کو نظر آتا ہے, لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف اللہ کو نظر آتا ہے, اسی لیے صرف اللہ اس کا اجر دینے والا ہے. اور یہ روزہ, یہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کو بتا دیا کہ بھئی کوئی بھی بندہ کچھ بھی عمل کرے, اس کو ایک چھوٹے سے عمل پر بھی کم سے کم 10 نیکیاں اس کو ملیں گے, کم سے کم اس کو 10 نیکیاں اس کو ملیں گے. اچھا, 10 نیکیوں سے لے کے 700 نیکیوں تک اس کو مل سکتے ہیں. لیکن روزے کے نیکیاں کتنے ہیں اللہ نے فرشتوں کو بتایا نہیں, بلکہ اللہ خود جو ہے فرشتوں خود لکھنے والا ہے. اور یعنی اللہ کے رسول نے خود کہا علیک بالصوم, لوگوں تم روزہ رکھتے رہو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ, روزے کی جیسی عبادت دنیا میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں, اس کے جیسی عبادت کوئی نہیں ہو سکتی. آپ کتنی بھی نماز پڑھو روزے کی طرح نہیں ہو سکتی, کتنی بھی زکوٰۃ دو روزے کی طرح نہیں ہو سکتا. اس کا مقام ہی الگ ہے. اللہ کا رسول روزے کا اہتمام کیا, یہاں پر اہتمام کا آپ نے حکم دیا. اور یہ روزہ بندہ یعنی رکھتا ہے نا تو حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. وہ سحر کے سحر سے لے کر افطار کے درمیان کھانا حلال تھا, اس نے حرام کر لیا. پینا حلال تھا, اس نے حرام کر لیا. میاں بھی مل سکتے تھے لیکن حرام کر لیا. جو جو حلال چیزیں ہیں اس نے اس موقع پر حرام کر لیا. جب ایک بندہ حلال کو حرام کر سکتا ہے تو حرام کو حرام کیوں نہیں کر سکتا؟ ضرور کرے گا. تو جو گویا روزے دار وہ ضرور حلال اور حرام کی تمیز کرے گا, وہ ضرور تمیز کرے گا. ساری باتیں یعنی ہم نماز پڑھے 10 منٹ کی ہو سکتی ہے بھائی, طواف کرے آدھے گھنٹے کا ہو سکتا ہے, صحیح کرے آدھے گھنٹے کا ہو سکتا ہے, زکات دیے 5-10 منٹ کا ہو سکتا ہے. سارا کا سارا عمل جو بندہ کرتا ہے نا, تلاوت کرتا ہے 1 گھنٹہ کر سکتا ہے, اور کیا کرے گا 2 گھنٹے کر سکتا ہے. یعنی ساری کی ساری عبادتیں یعنی ایک دم چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی ہیں, ایک مختصر وقت میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن روزہ پورے 12 گھنٹے پر پھیل جاتا ہے ماشاءاللہ, لگاتار کنٹینیو 12 گھنٹے کی عبادت میں وہ رہ رہا ہے. اور کچھ روزے تو ماشاءاللہ 14 گھنٹے کے روزے بھی ہیں دنیا میں ماشاءاللہ, اور کچھ لوگوں کے روزے 16 گھنٹے کے روزے بھی ہیں ماشاءاللہ, 18 گھنٹے کے روزے والے بھی دنیا کے اندر ہیں. تو گویا وہ 18 گھنٹے کی لمبی عبادت میں وہ رہتا ہے, چونکہ ساری باتیں مختصر ہوا کرتی ہیں, لیکن روزہ لمبی عبادت ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو, بنی آدم کے سارے اعمال اس کو فرشتے لکھ دیتے ہیں, لیکن روزہ ایسا ہے
فَإِنَّهُ لِي، وہ میری خاطر رکھتا ہے، میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کے ان چھوٹے چھوٹے روزوں قبول فرمائیں اور ہماری چھوٹی موٹی بات قبول فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔